بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح صبح کا وقت تھا جب میں اور میرے شوہر دروازے پر ہونے والی تیز دستک سے چونکے تھے۔ ہم دونوں نے دروازے کی طرف مڑ کر دیکھا۔ دروازے پر دستک جاری تھی۔ میرا شوہر بولا، جاؤ، جا کر تم ہی دروازہ کھولو۔ شوہر کی بات سن کر میں اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ڈاکیا کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، السلام علیکم، آپ کا نام نوشین ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میرا نام نوشین ہے۔ اس نے اپنی بڑے سے تھیلے میں سے ایک لفافہ نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیجیے نوشین، یہ خط آپ کے نام پر لاڑکانہ سے آیا ہے۔ میں خط دیکھ کر حیران پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی خط نہیں لکھتا، پھر یہ کس نے بھیجا ہے؟ ابھی میں ڈاکیے سے بات کر ہی رہی تھی کہ میرا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ میرے شوہر نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، ڈاکیا ہے ظاہر ہے، لیکن میرے نام ایک خط لایا ہے۔ میں تو نہیں جانتی کسی کو جو مجھے خط لکھے۔ میرے شوہر نے ڈاکے سے جھپٹ کر وہ خط لے لیا اور بولا، ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ جائیے۔ وہ خط لے کر میرا شوہر کمرے کے اندر آ گیا۔ اب تو مجھے کچھ ڈر بھی لگنے لگا تھا، شک بھی ہونے لگا تھا۔ جس انداز سے میرا شوہر اس خط کی طرف دیکھ رہا تھا، لگتا تھا جیسے اسے مجھ پر صاف شک ہو رہا ہے۔ پھر میرے شوہر نے لفافہ پھاڑ کر وہ خط نکالا۔ بس وہ خط کیا تھا، میری بربادی کا سامان۔ اس میں لکھا تھا، نوشین، میں تمہارے لیے آج بھی تڑپتا ہوں۔ تم تو یہاں سے بہت دور چلی گئیں، پر میرا دل چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو۔ خط میں ایسی نازیبا باتیں لکھی تھیں کہ کوئی بھی شوہر پڑھ کر اپنی بیوی کو طلاق دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اتنی واہیات اور بے حیائی والی باتیں تھیں کہ میرا شوہر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس میں کچھ ماضی کا ذکر بھی تھا کہ یاد ہے جب تم اور میں چھت پر، اس طرح کی معیوب باتیں جو پڑھنے سے ہی شرم آئے۔ میرا شوہر یہ دیکھ کر مجھ پر چلانے لگا، بولا، تم نے آج تک اپنے آپ کو گھر میں چھپا کر رکھنے کی اداکاری کی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم نوکری کر لو، تھوڑا بہت ہمارے لیے مدد ہو جائے گی۔ تم نے تو یہ کہہ کر نوکری نہیں کی تھی کہ تم باہر مردوں والے ماحول میں نہیں جانا چاہتی، تو اب یہ کیا ہے؟ تم خود کو ستی سوتری ثابت کر کے مجھے دھوکہ دے رہی تھی، میں سب جان گیا ہوں۔ میرا شوہر غصے میں چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگا۔ اس خط کی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان بہت سخت لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ میں بھی بول پڑی۔ میرے بولنے کی دیر تھی کہ میرے شوہر نے طلاق کے 3 لفظ بول کر مجھے فارغ کر دیا۔ میں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے مجھے لگا کہ جیسے میرے سامنے کوئی درندہ کھڑا ہے۔ ابھی ہم دونوں اسی کیفیت سے باہر نہیں آئے تھے کہ دروازے پر پھر سے دستک ہونے لگی۔ میں نے باہر جا کر پھر سے دروازہ کھولنے کی ہمت تو نہیں تھی۔ میرے شوہر نے ہی جا کر غصے سے دروازہ کھولا۔ سامنے وہی ڈاک خانے والا کھڑا تھا۔ میرے شوہر نے اس پر چلاتے ہوئے کہا، اب کیا دینے آئے ہو؟ بولا، معاف کیجیے گا حضور، دینے نہیں لینے آیا ہوں۔ میرے شوہر نے حیرت سے پوچھا کہ کیا لینے آئے ہو؟ تو بولا کہ میں وہ خط لینے آیا ہوں جو تھوڑی دیر پہلے نوشین کے نام پر دے گیا تھا۔ دراصل یہ خط اگلی گلی میں ایک گھر پر دینا تھا، میں بھول گیا تھا۔ مجھے خط دینے والے نے خاص تاکید کی تھی کہ یہ میں اسی نوشین کو دوں جس کے والد کا نام ثروت ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا جی، آپ تو ان کے شوہر ہیں۔ میں تو پہلے ہی جانتی تھی، کیونکہ میرا اس طرح کا کبھی کوئی چکر نہیں رہا تھا۔ یہ صرف اور صرف میرے شوہر کی جلد بازی تھی کہ مجھے اس نے یہ خط پڑھتے ہی طلاق دے دی تھی۔ میرا شوہر حیرت بھری نظروں سے ڈاکیے کو دیکھنے لگا اور پھر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ بولا کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ دوسروں کے گھروں میں جھگڑا ڈلواتے ہوئے تم پورے کے پورے فسادی ہو۔ تمہاری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میرا شوہر ڈاک خانے والے کو گریبان سے پکڑے گلی میں لے گیا اور جا کر اسے پیٹنے لگا۔ یہ سارا تماشا دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ میں سب لوگوں کے درمیان میں کھڑی ان کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی، کیونکہ اتنی دیر میں بھی گھر سے باہر آ گئی تھی، اور ظاہر ہے اب گھر کے اندر جانے کا کوئی مقصد اور معنی تھا نہیں، کیونکہ میرا شوہر تو مجھے طلاق دے چکا تھا۔ اب اس گھر میں جا کر میں کیا کرتی؟ لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ میں نے کہا کہ ایک غلط فہمی کی بنا پر میرے شوہر نے جھوٹا خط پڑھ کر مجھے طلاق دے دی۔ لوگ یہ سنتے اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے۔ جب میرے شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ کیا کچھ کھو چکا ہے۔ پہلے نمبر پر وہ اپنی محبت کرنے والی بیوی کا ساتھ چھوڑ چکا تھا، اسے ہمیشہ کے لیے خود پر حرام کر چکا تھا،
اور دوسرے نمبر پر وہ لوگوں کے سامنے بھی ایک نفسیاتی مریض بن گیا تھا، کیونکہ اس نے جو بھی کیا تھا وہ غلط تھا۔ میں نے دیکھا کہ اب میرا شوہر ندامت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ گلی میں لوگ جمع تھے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے جانے لگا تو میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا، اب آپ کس حیثیت سے مجھے اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں؟ اب آپ میرے لیے غیر محرم ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ نے مجھے سب کے سامنے طلاق دی ہے۔ بولے کہ میں نے تمہیں سب کے سامنے طلاق نہیں دی۔ تو حجم میں سے ایک آدمی بولا کہ تم نے سب کے سامنے اس بات کا اعتراف تو ضرور کیا ہے کہ تم اس ڈاک خانے کی غلطی کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے چکے ہو، تو اب تم اسے اپنے گھر لے کر نہیں جا سکتے، یہ تم پر حرام ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا شوہر پچھتانے لگا، بولا کہ یہ سب تو مجھے نہیں پتہ تھا، میں تو انگریزوں کے ملک سے آیا ہوں، وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ گلی میں کھڑے سب لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، بولے کہ ساجد صاحب نے کیسے شخص کو اپنی بیٹی دی ہے جس کو اسلام کے بنیادی قاعدے قانون کا ہی نہیں پتہ تھا۔ میرا شوہر کسی کی بات سننے والا کب تھا؟ اس نے جو کرنا تھا کر دیا۔ اب مجھے اپنے گھر کے اندر لے جانا چاہ رہا تھا کہ تبھی میرے والد صاحب کو کسی نے اطلاع کر دی۔ میرے والد نے جب دیکھا کہ اتنا زیادہ ہجوم ہے اور سب لوگ یہ جان گئے ہیں کہ ان کی بیٹی کی طلاق واقع ہو چکی ہے، والد صاحب نے میرے شوہر سے ایک لفظ بھی نہیں پوچھا۔ وہ اپنی گاڑی لے کر آئے اور اس میں بٹھا کر عزت سے مجھے گھر لے گئے۔ میرا شوہر پیچھے چلاتا اور چیختا رہا کہ اتنی سی بات پر کیا تم مجھ سے میری بیوی چھین لو گے؟ پر انہیں سب نے سمجھایا کہ اب تمہاری بیوی تم پر حلال نہیں رہی، اب تم اسے ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہو۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں میری آنکھیں بھی بھری ہوئی تھیں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں اپنے شوہر کو دل سے چاہتی تھی۔ اگر وہ طلاق نہ دیتے، بات صرف شک جیسے معاملے پر ہوتی تو میں کبھی بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑتی، پر انہوں نے تو رشتہ ہی ختم کر دیا تھا۔ اب میں چاہ کر بھی اپنے شوہر کے لیے کوئی مہر نہیں کر سکتی تھی۔ میں گھر آئی تو اماں مجھ سے مل کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، بولیں کہ بیٹی، میں تو سمجھی تھی کہ یہ پڑھا لکھا انسان ہے، باہر سے پڑھ لکھ کر آیا ہے تو ذرا تحمل مزاج ہوگا، پر یہ تو بہت ہی زیادہ کم ظرف اور بہت ہی زیادہ بد اخلاق انسان نکلا جس نے میری بیٹی کو اتنی سی بات پر طلاق دے دی۔ میری بہن کہنے لگی کہ اتنے شکی انسان کے ساتھ تمہیں ویسے بھی زندگی نہیں گزارنی چاہیے تھی، ورنہ یہ تمہاری زندگی کو جہنم بنا دیتا۔ میں اس کی باتیں سن کر چپ ہو گئی تھی۔ یہ تو میں ہی جانتی تھی کہ اس خط میں کیا لکھا تھا، پر حیرت اس بات کی تھی کہ نوشین تھی کون جس کے نام یہ خط لکھا گیا اور اس شخص نے غلطی سے ہمارے گھر کے دروازے پر دے دیا۔ میرے شوہر کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے دور جا چکی ہوں۔ وہ بار بار میرے نمبر پر فون کرتے اور کہتے کہ مجھ سے بات کرو، گھر آ جاؤ، ایسا نہ کرو، یہ تماشا اچھا نہیں ہوتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہزاروں لڑ کر میں نے تمہیں چنا ہے اور تم مجھے دکھ دے رہی ہو۔ میں نے اپنے شوہر کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں جانتی تھی کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت برا ہو جائے گا، پھر اور باتیں ہوں گی اور میرے ابا جان مجھ پر ناراض ہوں گے، کیونکہ ابھی تک میں ابا کی پناہ میں ہی تھی، انہی کے گھر میں رہ رہی تھی، انہوں نے ہی مجھے سہارا دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ابا مجھ پر ناراض ہوں، سو میں نے کہہ دیا کہ میں آپ سے آئندہ کے بعد کوئی بات نہیں کروں گی۔ آخری بار میرے شوہر نے مجھے دھمکی دی کہ تمہیں میں اپنا بنا کر ہی رہوں گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ طلاق کے تقریباً 3-4 دن کے بعد ہی ابا نے مجھ سے کہا، بیٹی، میں تمہیں کبھی بھی اس گھر سے جانے کا نہیں کہوں گا، تم اس گھر کی رونق ہو، نہ ہی تم ہم پر بوجھ ہو، نہ ہم تم سے تنگ ہوتے ہیں، لیکن بیٹی تم تو جانتی ہو حقیقی باتیں الگ ہوتی ہیں، خرچہ اور پھر دال روٹی کی فکر انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ میرے سامنے تو اپنی ساری زندگی کماتے ہوئے گزار چکا ہوں، بیٹی میں تمہیں یہ نہ کہتا اگر میری مجبوری نہ ہوتی۔ تم تو جانتی ہو کہ ایک بندے کے بھی کھانے پینے سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی قسم کی کھانے کی کوئی کمی لگے، میں چاہتا ہوں گھر میں جو پھل آئے اور کپڑے وغیرہ بھی، تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کچھ رقم کما کر دو تاکہ تمہارا اس گھر میں گزارا ممکن ہو سکے۔ کچھ عرصے کے بعد میں تمہیں کسی اچھے شخص کو ڈھونڈ کر بیاہ دوں گا، پر ابھی تمہاری عدت تو پوری ہو بیٹی۔ میں اپنے شوہر کی باتیں یاد کر کے روتی بھی تھی اور اپنے بابا کی باتیں سن کر اور پریشان ہوتی۔ بابا نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ اس گھر میں رہنا ہے تو کما کر کھانا پڑے گا۔ سوائے اس بات میں سر ہلانے کے میں اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے ابا جان، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی،
لیکن مجھے کچھ دن نوکری تو ڈھونڈنے دے دیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ نوکری ڈھونڈنے نکلوں گی تو میرے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ یہ میرا پہلا دن تھا جب میں اپنے گھر سے باہر نکلی تھی۔ ابا خود بھی نوکری پر جاتے تھے۔ ان کی نوکری دن کے 12 گھنٹے ہوتی تھی۔ 12 گھنٹے نوکری کرنے کے بعد ابا کے پاس سونے کے علاوہ بس 2-3 گھنٹے ہی ملتے تھے جس میں وہ ہم سے بات چیت کر لیتے تھے۔ خیر سے میں اپنے گھر سے باہر نکلی تو میں اکیلی ہی تھی۔ اس سے پہلے تو شوہر کے ساتھ نکلتی تھی، پر ابھی میں تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ ایک کالے رنگ کی گاڑی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں سمجھی کہ گاڑی ویسے ہی سڑک کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی ہے، پر گاڑی سے نکلنے والے آدمی جس کی شکل میں نے دیکھی نہیں تھی، اس نے یکدم آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر مجھے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈال دیا۔ میری آنکھوں پر کالی پٹی باندھی گئی تھی۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی کہ تم کون ہو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، پر کسی نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اس شخص نے مجھے کافی دیر تک دبوچے رکھا، جب تک کہ اس کی منزل نہیں پہنچ گئی۔ تب اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ اس کی منزل نہیں پہنچ گئی تب اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ میں تو اس شخص کو کاٹنے کے لیے دوڑنے لگی۔ میں نے کہا، ہمت ہے تو میرے ہاتھ کھولو، میں تمہیں بتاؤں گی کہ تم نے کس کو باندھا ہے۔ آگے والے شخص نے ایک قہقہا لگایا اور پھر میری آنکھوں پر سے پٹی کھول دی۔ اس شخص کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے دیکھا میرے سامنے میرا شوہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کرخ لہجے میں کہنے لگا، تم پیار سے نہیں مانتی، میں نے سوچا کہ تمہیں اٹھا کر ہی لے آؤں، آخر کو تم میری بیوی ہو، اکڑ کیسی؟ میں اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، تم اس بات کو مان تو لو۔ کہنے لگا، ہاں میں نے سارے مولویوں سے پوچھ لیا ہے، شادی دوبارہ کرنے کے لیے بھی ایک عمل کرنا پڑے گا اور اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ اگر تم چاہو گی تو ہم وہ کر لیں گے، ہم پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں رونے لگی۔ میں نے کہا، اب مجھے دوبارہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ مجھے پر غصہ کرتے تھے، میں ایسے سخت کرخت آدمی کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ تب میرا شوہر مجھے منانے لگا، یقین دلانے لگا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں اس کی رہوں گی تو وہ مجھے کبھی بھی اس طرح سے ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، ہمارے بچے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ شوہر کی باتیں سن کر بھی مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں جانے کی ضد کر رہی تھی کہ وہ کہنے لگا، اچھا تو تم اس طرح نہیں مانو گی، چلو میں تمہیں ایک ایسے شخص سے ملواتا ہوں جو تم سے حلالہ کرے گا اور پھر تم زندگی بھر کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ میں اپنے شوہر کی ضد کے آگے مجبور آ چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ان کو انکار کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر میں انکار کرتی تو وہ مجھے زبردستی اٹھا کر لے جاتا، پھر وہ گھر بھی ویران سا تھا، یہ جگہ بھی عجیب سی تھی، میں یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا شوہر مجھے لے کر ایک الگ سے گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ گھر کافی ویران لگ رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی لکڑی کی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ پھر وہ مجھے ایک اور کمرے میں لے کر گیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ پورا گھر خالی تھا، صرف اس میں ایک ہی کمرہ تھا جو کہ رہنے کے قابل لگتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اس کمرے میں بٹھا دیا اور کہنے لگا، تم بیٹھو، میں کسی کو تم سے ملوانے کے لیے لاتا ہوں۔ پھر میرا شوہر دوسرے کمرے میں گیا اور ایک ویل چیئر گھسیٹتا ہوا لے کر آیا۔ میں نے دیکھا اس پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس کی شکل میرے شوہر سے ملتی جلتی تھی۔ یہ کون ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ جو بھی ہے، بس یہ تمہارے ساتھ نکاح کرے گا اور وہ نکاح کرنے کے بعد تمہیں طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دے گا اور میرے لیے پھر سے حلال کر دے گا، اسی کو تو حلالہ کہتے ہیں۔ میرا شوہر غصے سے بول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جو مجھے دوبارہ حاصل کرنے کی تھی۔ میں نے وقتاً کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرا طلاق دے گا تو میں تم سے شادی کر لوں گی، پر میرا شوہر یہ نہیں جانتا تھا کہ اگلے انسان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اسے طلاق دے یا نہ دے۔ بہرحال چونکہ یہ بھائی اس کا معذور تھا اور اسے حلالہ کروانے میں میرے شوہر کا کچھ جاتا نہیں تھا، تو اس نے ایسا ہی کیا۔ میں مولوی صاحب کی موجودگی میں اب مجید احمد کے بھائی کی بیوی بن چکی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ تم ابا کو بھی اطلاع پہنچا دو، ایسا نہ ہو کہ وہ پریشان ہوں۔ اس نے شاید ایسا ہی کیا، ابا سے میری فون پر بات بھی کروا دی۔ ابا کو میں نے یہی تاثر دیا کہ میں خود گھر سے بھاگی ہوں تاکہ ابا کو میری محبت نہ ستائے بلکہ میری نفرت ان کو مجھے بھولنے پر مجبور کر دے۔ میں اور کیا کر سکتی تھی؟ ایک ایسی بیٹی جو بے بس اور مجبور ہو، وہ اپنے بوڑھے باپ کی محبت سے زیادہ
اس کے بھول جانے کو ترجیح دے گی کہ وہ خوش رہے۔ میں نے بھی اپنے بابا کے لیے اتنا بڑا جھوٹ تو بول دیا تھا، پر اب ڈر لگ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گی، کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گی، کیا پتہ یہ شخص میرے ساتھ کیا کرے گا۔ یوں میرے نکاح کی تیاری کر کے مجھے مجید احمد کے چھوٹے بھائی سے بیاہ دیا گیا۔ مجید احمد کا چھوٹا بھائی بہت رحم دل تھا اور نرم طبیعت کا مالک تھا، وہ مگر صحیح سے بول نہیں پا رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اسے مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔ میں نے دیکھا وہ بہت ہی زیادہ عام انسانوں سے مختلف لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ تم ایسے کیوں رہتے ہو، تمہارا بھائی بہت امیر ہے، تم تو پوری دنیا میں گھوم پھر سکتے ہو۔ یہ کہنا تھا کہ اس شخص کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا، ایسا نہ کہو کہ میرا بھائی امیر ہے، میرے بھائی نے بلکہ وہ کیا ہے جو کوئی انسان کسی دوسرے بھائی کے ساتھ نہیں کر سکتا، اور میں تو تمہیں بھی کہوں گا کہ تم اس شخص سے طلاق لے لو۔ دیکھو میں تمہیں ساری کہانی سنانے کو تیار ہوں۔ پھر وہ روتے ہوئے بولا، ہم لوگ 3 بہن بھائی تھے، ہمارے ابو کی زمین جائیداد کافی تھی، مگر بس پھر کیا تھا، تایا ابا کے بیٹوں نے ہمارا کاروبار سنبھال لیا۔ ابا کی وفات تو کم عمری میں ہی ہوئی تھی، اسی لیے ہم باپ کے دیے ہوئے اعتماد سے محروم رہ گئے۔ یوں چچا کے بہن بھائیوں نے ہمارا کاروبار سنبھالنا شروع کر دیا، لیکن رفتہ رفتہ ان لوگوں نے لالچ میں آ کر میری بہن کی شادی ایک عام سے آدمی سے کر دی اور پھر مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بولے کہ تم تو ہمارے بچے ہو، ہم ہمیشہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ مگر پھر تایا ابا کے علاوہ تایا کا بڑا بیٹا بہت سنگین طبیعت کا مالک ہوا، وہ تو اپنے باپ سے بھی دشمنی پر آمادہ تھا، وہ بس یہی چاہتا تھا کہ میرے حصے کی جائیداد کھا جائے، اس کے پاس کچھ نہ رہے، جبکہ مجھے اس بات پر پورا اور کامل یقین تھا کہ میں ایک بار اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں تو خود ترقی کر سکتا ہوں، پر اس نوبت تک آنے سے پہلے ہی تمہارے شوہر یعنی کہ مجید احمد نے میری جان سے کھیل کر باقی لوگوں کو یہ اطلاع دے دی کہ ہوں میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اس نے تو مجھے پہلے ہی ڈاکو مشہور کر رکھا تھا، پھر پولیس مقابلے میں میری موت کی خبر چلانے کے بعد مجھے لا کر یہاں قید کر دیا۔ شاید اس میں اتنی انسانیت تھی کہ اس نے مجھے قتل نہیں کیا، اس نے مجھے زندہ رکھا، پر میں تو اب کہیں کا نہیں رہا۔ میرے بھائیوں نے بھی مجھ سے چالاکی کی، بلکہ مجھے بیمار سمجھ کر پھینک دیا۔ اب میں اس جگہ پر قید ہوں، میرے کسی رشتہ دار کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں، لیکن اگر تم میری مدد کرو گی تو میرے پورے خاندان کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ میں کون ہوں، خاص کر اگر تایا جان کو یہ بات پتہ چلے کہ ان کے مرحوم بھائی کا بیٹا اس جگہ پر قید ہے تو وہ اپنے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس کو قانون کے مطابق سزا دلوائیں گے۔ مگر اس تک جائے گا کون؟ میں نے پوچھا۔ اب تو تم میری زندگی میں آ گئی ہو، تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے، نکاح کی برکت سے سب حل ہو جائے گا، بس تم مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑ جائے گا، بس تم مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے بھی وعدہ کر لیا، حالانکہ وہ میرے شوہر کا پہلا بھائی بلکہ چچا زاد بھائی تھا، مگر میرا شوہر جس امید پر تھا وہ امید تو ہم پوری نہ کرنے والے تھے، ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اب اپنے نئے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ اگر میں اپنے شوہر کی مدد سے زمین کا کیس بھی کرتی، ان لوگوں تک پہنچ بھی جاتی تو زمین کی بنیاد پر مزید دشمنیاں ہوتیں، انہی دشمنیوں کا قرض چکاتے چکاتے ہم لوگ شاید اپنی ساری عمر بسر کر دیتے۔ سو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم مجھے طلاق نہ دینا، نہ ہی میں تمہارا ساتھ جوڑوں گی، تو پھر ہم لوگ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں گے۔ ایسا ہی ہوا، میرے شوہر نے میرے کہنے پر وہ گھر بدل لیا، میں نے اس کا علاج بھی کروانا شروع کیا تھا، اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ہم دونوں نے وہ محلہ بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ دشمنیاں زمین ہی پر ہوتی ہیں، جبکہ زمین کسی نے قبر میں لے کر نہیں جانی، اور یہی میری سب سے درخواست ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی دشمنیوں کو ہوا نہ دے کر آپ ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔